شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راغب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ او شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدیٰ، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدیٰ، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تاجدار ختم نبوت،
باغ جنت کے ہیں بارے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بارے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلاتا بوستان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اقبال کہتا ہے کہ جناب شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور جمال عشق و مستی نئے نوازی۔ اقبال کہتا ہے حضور کا جمال دیکھ کر صحابہ نے نئے نئے رنگ اختیار کیے، اور جلال عشق و مستی بے نیازی، کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ اسامی کو رومی بادشاہ کہنے لگا اگر آپ عیسائی ہو جائیں تو میں آدھی بادشاہی دے دوں گا، آپ نے فرمایا لو آتیتنی جمیع ما تملکو وجمیع ما تملکو وجمیع ملک عرب کا ما رجعت عن دین محمد طرفت عین، فرمایا کیا بات کر رہا ہے تو، ایک آدھی نہیں ساری دے دے، پھر ساری دے دے، پھر سارا عرب دے دے، میں آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ کہ 5 ٹائم ایک بندہ حضور کو دیکھے اور پھر منافق رہے، ہر وقت اللہ سے ڈرا کریں اور ہر وقت دعا مانگا کریں، یا اللہ اگر تو نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا تو پھر وفادار رکھنا سدا۔ اور حضور نے فرمایا کہ ان السیف محاون للذنوب، حضور نے فرمایا کہ یہ جو تلوار ہے نا، تلوار جب مومن لڑتا ہے جنگ میں، حضور نے فرمایا یہ بڑے بڑے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بڑے بڑے گناہ، لیکن ایک گل توجہ نال تساں سننی، لیکن حضور نے فرمایا ان السیف لا یمحو النفاق، حضور نے فرمایا جیڑی منافقت ہے نا یہ تلوار بھی انہوں نہیں مٹا سکتی، 2 نمبری جیڑی، ہاں جی 2 نمبر بندہ نہیں ہونا چاہیے، بس یعنی تلوار سارے گناہ مٹا دیں دی، لیکن منافقت جیڑی یہ تلوار بھی نہیں مٹا دی، بالکل سدھے تیر حضور دے دین نال کھڑے ہو، حضور دے دین دی گل اسی کرنے ہو، اور کوئی کسی مقصد کوئی نہیں، نہ تقریرہ نہ کوئی میں تواڈے سامنے مسجد وچ بھی جتھے مینوں لے چلو میرے کروڑویں حصے بھی کدی نہیں یہ بات آئی کہ اسی حکومت دی کوئی سیٹ لینی یا کونسلر تک میں کدی نہیں سوچیا، نہ تسی اگے آؤ، تسی جتو، تسی حکومتہ کرو، اسی تے صرف تانوں یہ دسیا صدیاں بعد کہ اج بھی اسلام وچ وہی پاور ہے جدوں بندہ منافقت چھڈ دے، پاور ہوئی اسلام، میں تو بالکل صحیح گل کر رہا، ایک ویل چیئر تے بیٹھے بندہ کی کر سکنا دسواں ذرا، اے اسلام دی پاور اسی، میں ویل چیئر تے بیٹھ کے بھی تھک جانا، گھر چارپائی تے بیٹھ کے بھی تھک جانا، کرسی تے بیٹھ کے بھی تھک جانا، تے میں 6 مہینے تھلے بیٹھا رہا، ایک کمبل بچھے ہوئے سی، میں تھکیا کوئی نہیں، اے اسلام دی پاور نال میں اتنے بیٹھا رہا، میں ہن خود سوچدا کہ میرے کو تے 1 گھنٹہ بھی تھلے نہیں بیٹھنا ہوندا کرسی تو بغیر، لیکن میں 6 مہینے ادھر کمبل اتنے بیٹھا رہا، تے اسلام نے تھکن نہیں دے، اسلام ایک اپنی پاور رکھدا، قوت سلطان و امیر از لا الہ، اقبال کہتا ہے جڑے بادشاہاں دی امیراں دی طاقت ہے اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نال ہے، قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ، بس اس سے گل ہے، یہی گل ہے جڑی اسی کرنا چاہو، اور کوئی مقصد کوئی نہیں، حکومتہ تساں ہی کرنیاں،
میرے واسطے اس تو بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں کائنات کہ میں اللہ دے گھر جھاڑو دے وہاں مسجد بہ کے جھاڑو دے، اس تو بڑا اعزاز کوئی نہیں میرے واسطے۔ ہن بھی میں مسجد دے حجرے چ ہی رہنا، لوگ جتنی مرضی لوگ گلا کرتے رہے، ان گلا کرنے والوں بختم کیا کہ گفتم کیا۔ تو آپ کو اللہ سے ڈریں، جو منافقت کرتے ہیں وہ باز آ جائیں اپنی منافقتوں سے۔ ہاں منافقت بالکل چھوڑ دینی چاہیے تھی، بالکل واضح طور پہ بندہ یا تو بندہ کدھر کھڑا ہو جائے تو یا پھر بندہ ہٹ جائے، دو نمبر نہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے آپ بھی ٹھیک ہے سارے ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک تو پھر ایک ہی ہوتا ہے، سارے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں؟ ہاں جی، منافقت جو ہے یہ تلوار بھی اس کو ختم نہیں کرتی، منافقت سے بالکل بری و ذمہ ہو کے حضور کے دین کا کام کریں۔ نا سیدہ دا نعرہ لایا، پھر میں نے اقبال یاد آ گیا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اور بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، بادشاہ و قلبہ ایوان او، یک حسام و یک زرا سامان او، مادر آن مرکز پرکارش اور مادر آن کاروان سالارش، یک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تانشینت آتش پیکاروں کی، پشت پا زد بر تاج و نگی، ماں دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت آل حق احرار جہاں، در نوائے زندگی سوز از حسین، آل حق حریت آموز از حسین۔ سمجھ آئی؟ سیرت فرزندہ از امہات اور جوہر صدق و صفا از امہات۔ اقبال کہندا ماما دیاں سیرتاں پتراں وچ آندیاں، مزرع تسلیم را حاصل بطول اور مادرا را اسوہ کامل بطول، بار محتاج دلشاں گو نسوخ، با یہود چادر خدرہ فروخ۔ اقبال کہندا حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس ایک مانگنے والا آیا، گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، آپ نے خادمہ کو کہا کہ کوئی چیز ہے؟ کہا کچھ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں، جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدھا کے واسطے۔ فرمایا قیامت تک لوگ کہیں گے امام الانبیاء کی صاحبزادی کے گھر مانگنے والا ہے خالی چلا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ میری چادر لے جاؤ فلاں یہودی کے پاس، اس کو کہو کہ یہ چادر رکھ لے اور کچھ چیز دے دے تاکہ ہم محتاج کو دے دیں۔ جب یہودی کے پاس چادر پہنچی تو یہودی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چون غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم، نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم۔ سنے ہیں سارے نے، ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہیں، اسی گلہ بھی چمک دی ہوئیاں کرنے ہیں، نہ اسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلہ کرنے ہیں۔ ہاں بالکل کھلی گل کر کے انج کر کے اسی کرنے۔ اسا صحابہ نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال منیا، تے آل بیت نال بھی محبت کی تھی تے حضور دے واسطے نال محبت کی تھی۔ بالکل کوئی دوسری رائے کوئی نہیں، اسا سارے نو منیا حضور دے واسطے نال منیا بس۔ تاجدار ختم نبوت، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ۔ ناموس رسالت تے بھی بین الاقوامی سطح تے جڑی گلاں ہو رہی ہیں، پھر ختم نبوت تے بھی جڑی سازشاں ہو رہی ہیں، انہاں دا علاج صرف ایکو ہی ہے۔ میں ایک تہاڈے سامنے حدیث پاک پڑھن لگا، ساڈی ذلت کدوں ختم ہوئے گی؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے ہیں سمیت رسول اللہ ہے، میں رسول اللہ نے فرماندیاں سنیا، آپ فرما رہے سی اذا تبایعتم بالعینۃ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِزَرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنزِعُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں رسول سنو، کہتے ہیں جی پاکستان پوری دنیا میں سانو قرض دے دے نا تو کچھ نہیں پاکستان دا بڑھنا، امریکہ نہیں، امریکہ دا پیو بھی آ جائے ساری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا، اور اسلام دا دستور ہے کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف ادھر سے آئے گی، مدد صرف ادھر سے آئے گی۔
ہاں امریکی بیڑے ہمیں نہیں بچا سکتے، بلکہ ان چیزوں پر تعجب کرنے سے ویسے بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ فرمایا میرے حبیب تواڈے غلاماں اس دن کی ہو گیا، انہاں اپنے مجمع ویکھ کے تے تعداد ویکھ کے حنین والے دن وہ کہنے لگے اج کی ہونا ہے؟ میرے حبیب ہے تے نہیں نا، اللہ نے تے ہر مقام تے تواڈے غلاماں دی مدد کی تھی، یہ کی ہو؟ یہ میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ساری قوم جڑا نا یہ اجے متحمل نہیں، انشاءاللہ تسی لبیک دے نعرے نال تکڑے ہو، اس نعرے نہیں بڑی دور گونج پہنچ گئی، توجہ بھائی توجہ، ایک بڑی دور گونج پہنچ گئی اس دی، وہ کہندے ہیں یار وہ لبیک کہہ کہ پوری امت اج کھڑی ہو گئی تے تسی کدوں کھڑے ہونا؟ اے بہت سارے تھلے اختلافات رہ گئے، امت بہت اگے نکل گئی، باقی جڑی منافقت ہے وہ تو پھر ہر جگہ رہندی، وہ تو خیر القرون حضور دی ظاہری حیات میں جو منافق موجود سن، انہاں دی تعداد کتنی سی؟ حضور 1000 بندہ لے کے آ رہے سن میدان احد دی طرف، 300 منافق علیحدہ ہو گئے، کتنے فیصد بنتا ہے؟ 33% بنتا ہے، ہاں جی 300 بندہ این اس ٹائم جدو رسول اللہ دے 70 واری تلوار نال ہمراہ ہو رہے سی میدان احد وچ، منافق مسجد نبی شریف وچ نماز پڑھ رہے تھے۔ منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، میں ہمیشہ یہ گل یاد رکھنا، منافق کی اپنے حضور غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، منافق مسجد بنا رہے تھے۔ ایک گل یاد رکھنا، جدو تم سمجھو نا کہ حضور دی عزت آبرو تے ختم نبوت تو ہٹ کے کوئی بندہ کام کر رہا ہے، پھر سمجھ لینا وہ نسل آج بھی جاری ہے۔ اس سے بڑا کائنات میں کیا کام ہے جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا نہ ہو سکا؟ ہمیں بھی وہ بتاؤ کہ ناموس رسالت سے ہٹ کر کون سا اسلام ہے، وہ ہمیں بھی بتاؤ۔ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا، بس یہی کائنات میں ایک بات ہے، انہیں جانا سارے آخر تک بھائی، انہیں جانا۔ ہاتھ چک کے شیرو، اجے تے تسی سمندرن گھوڑے پانے، اجے تے برما دیاں چیخ دیاں بچیاں نو چک تسی کرانی، کشمیر تسی آزاد کرانا ہے، اینج کر کے نعرہ لاؤ، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، اور بس انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں، اور کوئی مقصد کوئی نہیں تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا۔ اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال منیات و عزائم و خواتر وذالک عندہ جلی لا خفا بہ۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہو یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ بھی رہے ہیں، حضور کو یہ بھی پتہ ہے میرا امتی کیا سوچ رہا ہے، یہ نیت کیا کر کے گیا ہے۔ ہم نے کہا جی ہم تو آ بیٹھے، اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے، ہم تو آ بیٹھے۔ غازی تنویر کہتا ہے یہی تو امتحان ہے تنویر، یہی تو امتحان ہے تنویر، کس نے کس کو خوش کرنا، یہی تو امتحان ہے، ہاں جی بس، کہ کس نے کس کو خوش کرنا۔ بس ساڑھا لبیک دا نعرے دا مطلب ہی حضور اسی آ گئے، اجے تے ساڑھے نال 15 تو 25 سال دے بچے تے سارے جمع ہو گئے، باقی تے ہیں نا جڑے 15 تو 25 سال دے جوان ہیں وہ تے سارے لبیک دے نال ہیں، ہاں جی بالکل، انہاں ہی سمندراں وچ گھوڑے پا دینے، پکی بات ہے۔ انہاں روندیاں برما دیاں بچیاں نو جا کے کہنا محمد بن قاسم کے وارث آ گئے، کشمیر دی بچیاں نو کہنا او نور الدین زنگی کے وارث آ گئے، صلاح الدین ایوبی کے وارث آ گئے، شہاب الدین محمد غوری کے ماننے والے آ گئے، التمش والے آ گئے، شیر شاہ سوری والے آ گئے، غزنوی کے مجاہدین آ گئے، کشتیاں جلانے والے طارق بن زیاد کے ماننے والے آ گئے، موسیٰ بن نصیر والے آ گئے، یوسف بن تاشفین والے آ گئے، آ گئے، آ گئے، آ گئے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، اینج کہنا زندہ باد، پتہ لگے کہ بات جتنی سازشاں ہو رہی ہیں نے تو اڑے نعرے نال ہی تے ڈھینیاں ساریاں
شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. صحابہ جنا جنگل بھی گزرے, جنگل بھی کہن سن جنے تے آج ہی گزرے این کر کے گڑی بھی کہے گی آج ہی جنے نعرہ لایا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اور ساڑی زندگیاں کا مقصد کہ مارتا انج بھی جانا ہے, ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. لبیک دا نعرہ تھا اس دن مزہ آنا ہے کہ ایک کسی نو گھمانڈے نا اپنی نیکیاں تے وہ باز آ جائے. اس دن تے انبیاء تے رسول بھی کہہ دیں گے نفسی نفسی. ہاں اس واسطے اسی تو انو غلط راہ نہیں لا رہے. اس دن تے انبیاء تے رسول بھی کہہ دیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری, اور کہیں جاؤ. اس دن حضور ہی فرمان گے وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں. فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی قیادت حضور فرماتے ہیں اس دن میری ہوگی. اس دن پھر لبیک دا نعرہ جڑے آج گونگے بن کے بہن نا یہ سیاسی نعرہ ہے, اسی اس دن کہنا ہے تو آج مذہبی لا پیچھے ہٹ. آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے, منکر آج ان سے التجا نہ کرے. آج یہ سیاست ہے, آج حضور کے بارے کہنا میں حاضر ہوں یہ سیاست ہے, میرے بچے بھی حضور آپ کی عزت کے لیے حاضر ہیں یہ سیاست ہے, میرا مال بھی حاضر ہے یہ کوئی سیاست ہے, میری عزت بھی حاضر ہے آپ کے لیے کوئی سیاست ہے. جب تک بندہ یہ باتیں کرتا ہے, حضرت حسان جب تک حضور کی نعت پڑھتے تھے نا ممبر پر, حضور خود ممبر بچھاتے تھے. فرمایا حسان اور میرے دشمنوں نے جواب دے. تو میرے آقا و مولا فرمانے سے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ینافخ او یفاخر عن رسول اللہ. فرمایا جب تک حسان ممبر پر کھڑے ہو کر میرے دشمنوں کا منہ توڑتا رہتا ہے اور میری تعریف بیان کرتا رہتا ہے, اس کی پشت پر جبریل کھڑے رہتے ہیں. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ تو ایک عجیب بات ہے. نماز پڑھتے ہوئے جبریل پشت پر نہیں کھڑے ہوتے, روزہ رکھتے ہوئے جبریل پشت پر نہیں کھڑے ہوتے, سمجھا, حج کرتے ہوئے جبریل پشت پر کھڑے نہیں ہوتے. لیکن رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے جب بندہ کوئی بات کرتا ہے, حضور کے دشمنوں کو جواب دیتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں. تو مولا علی کی فرماندے حضور خاتم النبیین سے مور نبوت کتھے آپ دی موجود سی. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاشب القتت اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تطلع كانما ينحط من سبب واذا التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والينهم عريقة واكرمهم عشيرا مرا بداهة هابه ومن خالته معرفته احبه يقول نائد لم مر قبله ولا بعده مثلا. حضور دے دوویں مبارک کندھیاں دے درمیان مور نبوت تھی, اس لیے کہ حضور آخری نبی. راوی کون ہے؟ مولا کائنات. مولا کائنات فرماندے ہیں جنہیں دوروں ویکھیا انہیں کہا کون ہیں, جدوں قریب آیا تے پھر کہن تے مجبور ہویا نہ ہو جے کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی, نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی, میں ہو جے کوئی نہ وے. بس اسی انہاں دیاں شاناں بیان کر رہے ہیں. اور یہ بھی کوئی پریشانی اگر کسی نوں لاکھ واری ہوے ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں, اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. لبیک دا نعرہ بھی سیاسی ہو گیا, تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بھی سیاسی ہو گیا,
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا بھی سیاسی ہو گیا، مسجد میں سپیکر بھی سیاسی ہو گیا، سورہ انفال بھی سیاست ہو گئی، سورہ توبہ بھی سیاست ہو گئی، تو پھر دسو اسلام کیڑے پاسے کھڑا؟ ایسے نہیں ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دی لاؤ تاکہ تانوں کوئی اقبال کہندا اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تعظیم کے آذر نے ترشوائے صنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی بھی۔ ہاں جی کیوں جی اسلام کدھر گیا؟ اسلام کدھر گیا؟ جی دی برکت نہ تانوں پاکستان ملیا، جی دی برکت نہ تانوں اللہ نے اتنی عزتاں دتیاں، نہ ٹی ویاں تے تانوں کدی اللہ دا نام یاد آیا، نہ رسول اللہ دا کدی نام یاد آیا، نہ کدی تسی اسلام دا شکر ہی ادا کدی نہیں کیتا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے اسی مسلمان ہاں۔ مسلمان پہلے ہیں کہ پاکستانی پہلے ہیں بھائی؟ تے مسلمانی دا نام ہی کوئی نہیں بھائی۔ اقبال کہندا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اقبال نال ساڈا گل کر لو بہ کے، میں اقبال نال میں تو ایک شعر پڑھ کے ایک ربائی پڑھ کے دسی سی، اور ایک ٹی وی والے نوں میں کہتا ترجمہ کرا دیں بھی، مولوی خادم سخت باتیں نہیں کرتا، اقبال جو باتیں کرتا ہے اس کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، مودی بھی سانو کہے دہشت گرد تے اے بھی دہشت گرد، دسو یار اسی جائیے کہ مودی نوں تے درد ہونا چاہیے کہ محمود غزنوی دا یہ وارث ہے جنہاں ساڑا سومنات دا مندر توڑیا، اور دسو مودی نوں تے درد ہوے تانوں کیڑا درد ہے میرا؟ مودی نوں تے درد ہونا چاہیے، ٹرمپ نوں بھی ہونا چاہیے کہ اے خالد بن ولید دے غلامن جنہاں کیسر و کسرا دے دروازے کھیڑے، جنہاں دو سپر پاوراں ڈھائیاں، اے تے ٹرمپ نوں درد ہوے، برطانیہ دے سوراں نوں درد ہوے، کینیڈا دے سوراں نوں درد ہوے، اے تے منن والی بات ہے۔ یہود و نصارا میرے خلاف گل کرن، ہندو میرے خلاف گل کرے، بدھ مت میرے خلاف گل کرن، میں برما دے مسلماناں دے نال کھڑے ہاں، لیکن تسی دسو کہ میرے اوتے پھل سٹن دے نام دہشت گردی ہے؟ 92 بندے تے میں جدوں آیا نا پیشی تے 92 بندے تے دہشت گردی دا پرچہ ہویا بھائی، وہ جس گڈی وچ میں سی اودے تے پھل سٹے گئے، انہوں نے کہا یہ دہشت گردی کی ہے انہوں نے کہ پھول پھینکے انہوں نے۔ نہ تھا خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردت بار تن، از غلامی ذوف پیری در شباب، از غلامی شیر غاب افدندہ ناب۔ اقبال کہندا جس ویلے قوماں غیراں دیاں غلام ہو جان، انہاں دے جوان بھی بڈھے نظر آندے، پھر انہاں دے شیراں دے دند ڈھہ پوندے، ہاں یکے اندر قیام وہیں در سجود، کاروبارش چوں صلاتے بے امام۔ اقبال کہندا اس قوم دی نماز ہو رہی ہوندی لیکن ایک سجدے وچ ہوندا، دوسرے قیام وچ ہوندا، تے امام تو بغیر جماعت ہو رہی ہوندی۔ ہاں جی آبروئے زندگی در باختہ چوں خرابہ کاہو جو در ساختہ۔ اقبال کہندا پھر وہ اپنی عزتاں بھی نیلام کر دیں دیں، وہ اپنی پھر دھیاں بھی امریکہ دے ہاتھ بیچ دیں دیں، جڑے امریکہ ہاتھ دھیاں بیچیاں ہومن وہ مقبوضہ کشمیر دیاں دھیاں نو کیویں رہا کرا سکدے ہیں؟ انہاں کی رہا کرا؟ اقبال کہندا انہاں اپنی عزتاں بیچ دیں دیں تے چوں خرابہ کاہو جو در ساختہ، وہ کھوتے دی طرح پھر گھا کھا کے گزارے کر دیں۔ ایک جوانے خوش گلے رنگی کلاہے، نگاہ اوچوں شیراں بے پناہے۔ اقبال کہندا مسلمان تے ایسن کہ جناب جوانے خوش گلے رنگی کلاہے، نگاہ اوچوں شیراں بے پناہے۔ اقبال کہندا مسلمان جوان تے انسان کہ نور الدین زنگی تے صلاح الدین ایوبی جدوں کرک دے قلعے ہوتے صلاح الدین ایوبی واپس جان لگے نا، مصر وچ بغاوت ہو گئی، جفا پا کے دوویں جوان جدوں ملے نا صلاح الدین تے نور الدین، صلیبی فوجی یہ منظر ویکھ کے مر گئے سن کہ مسلماناں تے ہو جائے جڑے ہوندے۔ ہاں جی جوانے خوش گلے رنگی کلاہے۔ اقبال کہندا ایڈے سونے جوان مسلمان تے انہاں دے لباس سونے تے انہاں دی نگاہ انج ہوندی سی جویں شیر دی نگاہ شکار نو ویکھ کے شکار دا پتا اڑا دیندی، مسلمان صرف ویکھن نال کافر نو ڈھا کے رکھ دیندے۔ جوانے خوش گلے رنگی کلاہے، نگاہ اوچوں شیراں بے پناہے، بمکتب علم میں شیرا بیا مخ،
میسر نہ اشد برگے کاہے. اقبال کہندا پھر یہ سکول چلا گیا, اتنے بھیڑاں دی تعلیم پڑھ کے آ گیا. اور نہیں ہم تو امن والے ہوتے ہیں, ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے. میں آخر رسول اللہ خود کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, یہ بدر کے بارے میں رب نے فرمایا میرے حبیب آپ کو آپ کے رب نے گھر سے حق کے ساتھ نکالا. دسو حضور گھروں تلوار لے کے چلے کہ نہ چلے؟ اتنے رب حق فرما رہا تلوار نو, اتنے تلوار دی نفیاں ہوندیاں جی, تلوار سے اسلام نہیں پھیلا. تو آنو یہ گل بھی میں دوسری کر دیواں, لیکن کہندے نے صوفیاء نے اسلام پھیلایا تے تلوار دا کوئی تعلق نہیں. جتھے بھی صوفی آیا او دے پیچھے نال تلوار آئی. اے یاد رکھنا, داتا صاحب لاہور آئے تے پیچھے غزنوی دی تلوار کھڑی سی. ہاں اے گل یاد رکھنا. تسی میں دسو پاکستان ملک اسلام دا مسیدہ میں مولویاں نو نہیں رہن دیں دے کہ مولانا آج آپ نے یہ بات کر دی, آج آپ نے سیاسی بات کر دی. کمیٹیاں دا حال جڑا تسی دسو بھائی ہندو داتا صاحب نو کیویں بین دیں دے سن لاہور؟ آج تے اسلام دی گل مسیح مسلمان نہیں کرن دیں دے, کہندے مولانا صاحب آج آپ نے سیاسی بات کر دی. حضور نے 10 سال سیاست نہیں فرمائی, حضور نے حکومت نہیں کی تھی. تو میں حجت الوداع دا سارا میں خطبہ یاد ہے, میں پوری بین الاقوامی حضور سارے دستور حجت الوداع دے موقع ہوتے دس کے گئے. فرمایا میری امت نے انج کرنا ہے, پھر انج کرنا ہے, پھر انج کرنا ہے, پھر انج کرنا ہے. کیوں جی؟ عورتاں تے حقوق حضور دس کے گئے, مرداں تے حقوق حضور دس کے گئے. بین الاقوامی لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. فرمایا میں یہ قانون بنا کر جا رہا ہوں, کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی اجمی کو عربی پر کوئی نہیں, کسی کالے کو گورے پر نہیں, کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. ہاں میرا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی فضیلت ہے. حضور نے تو یہ سارے مٹا دیے. ہاں جی, حضور تو یہ سارے رنگ مٹا کر گئے. آج یہ تو بین الاقوامی حضور نے خود سیاست نہیں فرمائی. میں گل جڑی کرن لگا ذرا سمجھنی. اج مسیح تے حق گل کوئی نہیں کرن دیندا تے ہندوؤں دے آ کے تھے جناب چوراہے وچ داتا صاحب بیٹھ کے اسلام دی گل کیویں کیتی؟ داتا صاحب نو ہندو کیوں نہیں چھیڑ سکے؟ انہاں نو پتہ سی پیچھے غزنوی دی تلوار کھڑی, جے گل کیتی تے غزنوی وڈ کے رکھ دے گا کر کے. ہاں جی, عید و قوت حافظ یک دیگرنگ اور کائنات زندگی را محورنگ. اقبال کہندا یہ دونوں چیزیں قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہیں. قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے, اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کر دے. اس واسطے ساڑھے آقا و مولا خود تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے. 27 جنگاں میں جو حضور خود تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے. میں تے ایک اور گل بھی کر جاواں. حضرت ابو دجانہ نو حضور نے تلوار دیتی نا میدان احد وچ, حضرت زبیر بن عوام کہندے مینوں بھی حضور نے نہیں دیتی, اور صحابہ نے منگی, حضور نے انہوں نے نہیں دیتی. ابو دجانہ آئے تھے, فرمایا یہ کون لے گا تلوار جو اس کا حق ادا کرے گا؟ عرض کی حضور مجھے دے دیں. اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اتنا اس کے ساتھ لڑا جائے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے. حضور تو فرماتے اتنا لڑا جائے کہ ٹیڑھی ہو جائے. عرض کی اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے. عرض کی اس کا تیسرا حق کیا ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے بھاگے نہیں. عرض کی یہ مجھے دے دیں. جدو رسول اللہ کو تلوار لے کے چلے نہ تے ان الذی عادنی خلیلی ونحن بالصفق لدن نخیلی اللہ حکومت دار فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی. اینج چلے میں ٹھیک ہوندا نا تو میں تو چل کے سٹیج دکھانا سی. تلوار پکڑ کے ابو دجانہ اینج چلے, اینج کر کے اینج کر کے. فرمایا آج میں نے رسول اللہ تلوار دیتی جتے بہت ساریاں کھجوراں کٹیاں سن. میں آج وعدہ کیتا پچھلیاں صفاں کدی بھی نہیں کھڑے ہونا. ہن اللہ رسول دی تلوار نہ اللہ رسول دے دشمنوں نوں وڈدیاں رہنا. میرے آقا نے نہیں فرمایا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے, تو مارنے کی باتیں کرتا ہے. تلوار جب خود دے رہے ہیں تو پھر کیا مطلب تھا اس بات؟ توجہ. حضرت زبیر بن عوام کہندے جتھوں بھی ابو دجانہ گزرے وہ صفاں دیاں صفاں الٹاندے چلے گئے. کہندے او میدان پہاڑ جڑا سی نا اود شریف والا, کہندے او دے قریب گئے تے اوتے عورتاں بیٹھی ہوئی سن جنہاں وچ حضرت ہندہ بھی سن, بعد فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئی ہیں. کہندے انج میں تلوار چاہی نا انج کر کے
تو پھر میں کہ نہیں، رسول اللہ دی تلوار نہ زنانی نہیں مارنی۔ فَقَرِئْتُ ان اضرب بسیف رسول اللہ امرأۃ لا ناصر لها، فرمایا میں نے ناپسند سمجھا کہ حضور کی تلوار کے ساتھ عورت کو مار دوں۔ تسی آج سانو امن دے درس دیندے ہو، آج کفر سانو نظام سکھانا چاہتا ہے۔ جنہ مسلمانہ بچیاں، حاملہ بچیاں دے وچ جناب پیٹ پھاڑ کے بچے تساں بچیاں نے جناب کباب بنا کے کھا دے۔ اسلام دی تو اٹھی ہوئی تلوار، عورت تو پیچھے ہو گئی۔ حضور دے دشمن اتھے بیٹھے تھے، لیکن فرمایا نہیں، حضور دی تلوار نال عورت نو نہیں مارنا۔ آج لوگ ہمیں دین سکھانا چاہتے ہیں، دین کی جناب دسو جی یورپ والے گل کرن دے کوئی قابل ہیں ساڈے نال؟ لیاؤ مثال کائنات ہے جو جی کہ دشمن عورتاں بیٹھی ہون، تلوار اٹھی ہوئی کدی واپس آ جائے تو سانتے عورتاں نو گھروں کڈ کے جڑی ظلم کشمیر وچ ہو رہے ہیں وہ تے ناقابل بیان ہیں۔ میں تو سندا بھی کوئی نہیں، میں نے کوئی سنانا چاہے بھی سی تو میں کہنا بس کرو یار، یہ صرف استغفر اللہ ہی میں پڑھ سکدا نا، یا تو میں تلوار لے کے اتنے پہنچ جاواں۔ پھر اتنے 1 گھنٹے دا کرفیو ہی کافی سی جے نور الدین زنگی تے محمد بن قاسم جیسی کوئی غیرت اندر ہوندی تے۔ آج 35-40 دن ہو گئے، دسواں ساڑھے گھراں وچ کتنی روٹیاں پئیاں ہوندیاں کھان واسطے، پانی کتنا ذخیرہ ہوندا۔ قیامت نہیں گزر گئی بغوزہ کشمیر تھے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ، اقبال کہندا من عظیم بیش ندانن کہ کفن دزدے چند بار تقسیم قبور انجمن ساختان۔ اقبال کہندا میں تینوں دسدا اقوام متحدہ کیویں، کہندا میں اس تو زیادہ کچھ نہیں جاندا کہ چند کفن چوراں نے ایک انجمن بنائی اور قبراں تقسیم کر لیاں، تو اس قبر تو کفن کڈ لے، میں اس قبر جو کفن کڈ لے، تو افغانستان نو نپ لے، میں کشمیر نو نپ لیندا، تو جناب عراق نو نپ لے، میں شام نو نپ لیندا۔ کہنے لگا من عظیم بیش ندانم کہ کفن دزدے چند، کہندا ہے نا چند کفن چوراں، اس تو میں زیادہ نہیں جاندا کہ بارے تقسیم قبور انجمن ساختان، کہ نہ قبراں تقسیم کرن واسطے ایک انجمن بنا لئی کہ جتھے مسلمان لبے انہوں پکڑ لو، تو انہوں پکڑ لے، پھر اقوام متحدہ تک پہنچ دے، نسلیں بھی مک جان گی۔ 72 سال اقوام متحدہ نے کیتا کہ بلا اقوام متحدہ نے کچھ نہیں کرنا، اٹھو اور خود رسول اللہ کی امت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور فرشتے تو مولانا مردفین ہی ہیں نا، پیچھے کھڑے سن کے صحابہ دے پیچھے کھڑے سن، مردفین دا معنی پیچھے ہی ہے نا۔ اے ہن اے چاہندے ہیں کہ فرشتے ساڈے تو اگے جان، فرشتیاں تواڈے تو اگے نہیں لڑنا، فرشتیاں تانوں دھکا دے کے رکھنا ہے، تکڑے رہو، اسی تواڈے نال چلو گے۔ یہ کوئی باتیں کرنے والی، یہ بھی کوئی گلان جی۔ محمد بن قاسم نو ایک زنانی دا تو بچی دا خط گیا سندھ چوں کہ راجہ دار دے گھنڈے جڑے میرے تے حملہ کرنا چاہتے ہیں یا انہاں حملہ کیتا ہے، تو محمد بن قاسم انہاں پڑھ کے نہیں کہ ہم عورت کی خاطر ایک جنگ چھیڑ دے، عورت دی خاطر اسی سمندراں دے سفر کریے، ساڑھے کو جنگ دے سامان کتوں جی سانو انج ہو جائے گا پھر اسی مار جاواں گے۔ ایک عورت دا خط گیا، کوئی تحقیق نہیں کی تھی، مسلم عورت دا خط گیا، محمد بن قاسم نے آ کے سندھ دی زمین ہلا کے رکھ، انہاں کہا غیرت مند بچی دے تو مسلمان ہے تو ساڑی جرت کے میں ہوئی راجہ دار دے پترو، اتھو چلدے ملتان کہا کہ دی تلوار نے انج گاڑیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گل کرنے والی کو کرو، ساڑھے نال کوئی گل اسلام دی تاریخ ہے پوری۔ عبد الملک بن مروان تخت ہوتے بیٹھے سی، فارس تے قلعے ہوتے، ایک مسلمان گزر رہے سی تے ہوتے ایک عیسائی نے ایک مسلمان عورت دی طرف ہاتھ بڑھایا، انہیں کہا کدھر گئے عبد الملک بن مروان دے گھوڑے؟ میں نے تو ایک عیسائی میری طرف جناب ہاتھ بڑھا رہا، اتھوں مسلمان ہو چلے آتے، عبد الملک تخت ہوتے بیٹھے سی، انہیں آ کے دسیا کہ وہ فارس دے قلعے ہوتے ایک عیسائی مسلمان عورت دی طرف ہاتھ بڑھایا تو انہیں تینوں پکاریا، انہیں کہا میں ایک عورت کی خاطر جنگ چھیڑ دوں؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تلوار لے کے، کہنے لگا لبیک یا اختی، کہنے لگا میری بہن میں آ رہا۔ 10,000 ابل کی گھوڑے لے گئے سی، 10,000 تے پوری فارس دی زمین ہلا کے انہیں رکھ دیتی۔ انہیں کہا جرت کیویں ہوئی تواڈی، تسی ایک مسلمان عورت دی طرف ہاتھ بڑھایا؟ آج 35 دن ہو گئے جی، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، امریکہ نے کرنا ہے، برطانیہ نے کرنا ہے، وہ کافروں نے کرنا ہے۔ اقبال کہندا اے ناداں تو را امید غم گساراز یا فرنگس، دل شاہین سوزت بہریا مرغے کے در چنگس۔ اقبال کہندا جلیا تینوں فرنگیاں کولو، نادانا تینوں فرنگیاں کولو خیر دی امید ہے، اونا کولو کوئی تو جناب خیر دی امید رکھدا کہ تواڈے آ کے مدد نہ کہندا شاہین دے پنجے وچ جدوں پرندہ آ جائے نا تے پھر اودے چوں چوں چاں چاں کرن نال شاہین چھڑدا نہیں ہوندا۔ جتنا مرضی تسی چیخو تے کفر دی آ کے حمایت کرنی یا مسلمانوں دی آ کے حمایت کرنی؟ اٹھو خود
اور پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. دسو بھائی منڈے تسی جان دینی کہ نہیں دینی اسلام کی خاطر؟ اپنے دل کو ایک باری پوچھ لو بھئی جان دینی اسلام دی خاطر کے کوئی نہیں دینی؟ میں بادشاہو ایک کو نعرہ لگے نا سری نگر دے بارڈر دے نیڑے ایدر جڑا ساڑا بارڈر ہے ایک کو باری نعرے تکبیر دے نعرے رسالت دے نعرے حیدری دے آخر دے پھر لبیک. بس اے دعا منگیا کرو سانو رب سدھے راہ تے رکھے, دین دیاں صداگریاں کو بچائے. یہ سدھا جڑا راہ چل رہے ہیں بس روٹی کمانی ہوئے تو پھر اور تھوڑے طریقے بندہ روٹیاں پھر دین دے نام تو بندہ ہیں غداریاں کرنی ہیں. ہاں جنے تو آن دن سامنے پہ ہوئے سونا بھی انہیں کہا ہٹا پرے میری نگاہ وچ حضور دی محبت تو بعد سونا اور مٹی برابر ہو گئی. چک کے تو سونا محبت ہے اس تبدیلی دے اس چیز دا نا. ہن امام حسین کو روایت حدیث ہے تو او میں پڑھن لگا. عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان مصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اشتہی ان یصف لی من شیئا تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم العامة رجل الشعر ان فرقت عقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب صوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب واقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كان عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك اشهر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحم الراحة شسر الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية اذا مشى كانما ينحط من سبب واذا التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدو من لقي الصلاة. فرماندے میں اپنے ابا جی کو حضور دی ہر سیرت بھی پوچھی صورت بھی پوچھی حضور دی عادات بھی پوچھی حضور گھر فقے آپ دا کی معمولات مبارک سن پھر حضور جدوں گھروں باہر نکلے سن پھر حضور دی جدوں مجلس ہوندی سی پھر اودے وچ کی جڑا حضور کول آ کے کوئی سوال کردا سی پھر اودا کی ہوندا سی تے رسول اللہ دی مجلس ہوندی کیویں سی اوتھے مجلس علم و حیا و صبر و امان. یہ ساریاں گلاں جڑیاں نے امام حسین فرماندے میں امام حسن کول پہلے اپنے ابا جی کول پوچھو کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کو ہمت دے کشمیریوں کی مدد کرے. آپ کا کیا خیال ہے کشمیر کی مدد کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ جڑے کہنے ہیں نا جہاد دے ذریعے ہے ویسے یہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کچھ بھی نہیں. او ذرا ہاتھ ہینگ کر کے او صحابہ دا جڑا جذبہ جہاد حضرت انس بن نضر میدان بدر تو پیچھے رہ گئے سن پھر فرماندے سن لئن اکرمن اللہ ربی بیوم القى المشرکین فی لیرین اللہ ما اصنع. فرمایا جے رب نے مینوں پھر کوئی موقع دیتا نا تے رب بھی ویکھے گا میں کیویں لڑدا. اس جذبے دے انہوں سامنے رکھنا ہے انہوں کس طرح پھر ہویا. باقی صحابہ دے تا ٹکڑے ہوئے نا میدان احد انس بن نضر دا انہوں کیما کیتا سی انج کر رب بھی ویکھے گا میں کیویں لڑدا.
وہ جذبے نو سامنے رکھ کے کہ ساڑھے کی میں کہڑے کدی دعا منگی بھی یا اللہ ساڑھی جان بھی اسلام واسطے چلی جائے، بریل آبادی کہندا صاحب کار ہاں نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکری ملی اور مر گئے، ساڑھے تو اتنا ہی ہے، ایسا کی کرنا ہے کوئی کام۔ وہ جذبہ سامنے رکھ کے الجہاد اور نعرہ لانا ہے کہ یا اللہ انہاں صحابہ دے انہاں برکتاں تے انہاں دیاں جذبہ جہاد تے انہاں دی جڑا خلوص تے للہ او دی برکت نہ اہل پاکستان نو ہمت دے کے انہاں روندیاں تے تڑپدیاں تے ٹکڑے ہوندے جواناں بچیاں دے، یا اللہ انہاں دی مدد واسطے اج نہیں تے سویرے اسی پہنچیے، سویرے نہیں تے دوپہر پہنچیے۔ الجہاد 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 تین باری کہنا ہے لبیک الجہاد الجہاد آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 غزنوی آیا 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 نور الدین آیا 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 شہاب الدین آیا کہ نہیں آیا؟ انہاں دی روحاں نو اسی پکار رہے ہیں جناب کہ ساڑھے اندر دم خم پیدا کرو۔ آیا آیا محمد بن قاسم آیا 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 نور الدین آیا 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 غزنوی آیا 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 دین آیا 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 دورنا بھائی آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 لو جی انشاءاللہ 2 نومبر بعد نماز مغرب 2 نومبر بعد نماز بمقام مینار پاکستان کل پاکستان لبیک یا رسول اللہ کا فرض ہوگی، جس کے اندر لاہوریوں نے پہلے بھر دینا ہے، باہر والے آئیں تو وہ شادرے میں اپنی گاڑیاں کھڑی کریں، کیا بن گیا کہتا ہے محمد عربی دے شیر میدان میں جا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔